بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سوتے میں تو خواب دیکھتے ہی ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوابگر اور میں ہوں محمد مشتاق۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کی ملاقات ایک ایسی ہی ہستی سے کروا رہے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج کے مہمان نور الدین صاحب۔ بالکل، تھینک یو۔ نور الدین صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ شکریہ آپ کا بلانے کا۔ اچھا، آپ سے بہت سارے سوال ہیں کیونکہ جو ہماری پہلے گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ جی جی، سمجھ نہیں کہاں سے شروع کرو، لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں کہ آپ کوئکلی اگر اپنے بارے میں بتائیں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے کام کے بارے میں جائیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ کب آپ کینیڈا آئے اور پھر اپنی مختصر ہسٹری اور پھر تفصیل ہم نکال لیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ میرا نام جو ہے وہ نور الدین ہے۔ اپنے پروفیشن کے حساب سے میں کمپیوٹر انجینئر ہوں۔ میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے۔ جب کینیڈا آیا میں 1990 میں آیا تھا یہاں پہ، 91 میں مطلب کینیڈا کے اندر۔ تو اس وقت مطلب ابھی میں 30 ایئرز سے کم کا ہی تھا، پھر یہ ہے کہ میں ان میرڈ تھا، تو آ کے ماسٹرز کی یہاں پہ بیچلرز میں پاکستان سے لایا تھا، اور اس کے بعد پھر میں اپنی فیلڈ میں انگیج ہوا، کمپیوٹر انجینئرنگ کی تقریباً 16-17 سال اس میں کام کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی چینج کی اپنی لائف۔ پھر میں نے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام ہیومن انڈیور ہے وہ شروع کی، اور پھر وہ جب شروع تو کی ایک چھوٹے اسکیل پہ، لیکن بہت جو جلدی تھا، وہ اتنے زیادہ سروسز کمیونٹی کو ضرورت تھی یارک ریجن کے اندر جہاں پہ میں رہتا ہوں، کہ پھر مطلب میں نے اپنی انجینئرنگ چھوڑ کے 100% اسی پہ ہی فوکس کیا ہوا ہے پچھلے 15 سال سے۔ تو پچھلے 30 سال سے جو میں کینیڈا میں ہوں، آدھا اپنی انجینئرنگ میں گزارا ہے، آدھا میں نے کمیونٹی سروس میں گزارا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہیومن انڈیور کے اوپر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، جو کہ بہت آپ کا انٹرسٹنگ پروگرامز ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اتنا بڑا آپ کہتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو آپ نے ٹوٹل کیا شفٹ، آپ انجینئرنگ چھوڑ کے ایک سوشل سیکٹر میں آ گئے۔ جی جی، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے، ہم بچوں کو اتنی آپشنز نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بالکل، مطلب جب ہم پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں تو یا آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے یا آپ انجینئر بن سکتے تھے۔ ماں باپ پیدا ہوتے ہی کہتے تھے میرا پتر ڈاکٹر بنے گا، رائٹ، کوئی اور ادر آپشن تھی نہیں اس وقت۔ تو ظاہر ہے میں انجینئر بن گیا اسی ایریا، مطلب جو فیلڈ سلیکٹ ہوئی۔ لیکن میرے ہمیشہ ہی یہ تھی خواہش کہ میں کوئی اور چیز کروں کہ جو مجھے اچھی سیٹسفیکشن دے سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہمیشہ سے ساتھ تھی۔ میں بڑا اچھا انجینئر تھا، یہاں بھی شکر ہے، مطلب جیسے بہت سارے نیو کمرز آتے ہیں انہیں پرابلم ہوتا ہے۔ میں نے ناٹ اونلی ڈیورنگ ماسٹرز مجھے جاب بھی مل گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد میں نے کئی بڑی بڑی کمپنیوں میں ایز اے مینیجر بھی ان کے کام کیا، ہارڈ ویئر کمپیوٹر انجینئر کا۔ تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں تو تھیں، لیکن سٹل ایک چیز مسنگ تھی کہ جو میں ریئلی خوشی سے کوئی چیز کرنا چاہوں وہ میرے پاس نہیں تھی۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، اور یہ پروگرام خوابگر ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایک اصل میں اپنے خواب کو پہچانتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کرتے ہیں۔ اٹس سو انٹرسٹنگ۔ تو بہرحال ایک دو سچویشنز ہوئیں، یا تو ابھی پوچھ لیں یا میں بعد میں بتا دوں گا، کہ جس نے مجھے فورس کیا کہ ہم، نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آپ ہمیں ابھی بتائیں وہ ہم کہ کیا چیز تھی جو اس نے آپ کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے جنرل بیک گراؤنڈ بتا دی، پھر میری جو 2 چھوٹی سسٹرز ہیں وہ نان پروفٹ سیکٹر میں تھیں، مجھے ہمیشہ ان کے کام کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ پھر یہ کہ جو ایک سب سے ایک چینج جہاں پہ آئی، ہم نے اپنا پہلا گھر لیا سٹی آف وان کے اندر 2002 کے اندر، 2002 میں۔ تو اس وقت میری مدر زندہ تھیں، تو وہ ظاہر ہے جہاں ہم ٹورانٹو میں رہتے تھے وہ کمیونٹی بلڈنگ تھی، اس میں سب لوگ پاکستان سے تھے، تو وہ جب مائیگریٹ ہوئی تو انہیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ یہ کوئی نئی جگہ ہے، کیونکہ وہ گھر ہر ایک کے جا سکتی تھیں۔ اسی بلڈنگ میں ہی انہوں نے کمیونٹی سینٹر بھی بنایا ہوا تھا، مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، نماز بھی وہیں، تو انہیں کوئی بھی مطلب پرابلم۔ پھر بہت سارے اور سینئرز بھی تھے۔ جب ہم وان میں موو ہوئے تو مطلب ظاہر ہے گھر تھا ہمارا پہلا، اس سڑک پہ تو کوئی
اردو اسپیکنگ تھا بھی نہیں, دیسی لوگ نہیں ہوں گے سارے, دیسی, رائٹ. تو پھر انہیں بڑی کوئکلی ہوا کہ یہ تو جگہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے تو اب واپس میری بلڈنگ چھوڑ دو, کیونکہ وہ سب سے اچھی جگہ. گھر میں بیٹھے بزرگ تو شدید تنہائی میں جاتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے بزرگوں کا, جب ہم ان کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ, تو اگر ہم انہیں وہی والی انوائرمنٹ نہیں دیں تو انہیں بہت ساری جیسے تنہائی, آئسولیشن جسے ہم کہتے ہیں, مطلب یہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے تو پھر اس وقت ہم نے سوچا کہ اچھا یہ تو مطلب کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے تو کام نہیں چلے گا. تو پھر ہم نے ایک چھوٹا سا سینئرز کا پروگرام سریوان کے اندر شروع کیا. تو جو پہلا پروگرام تھا وہ 5 لوگ اور آئے, ایک میری مدر تھیں, میں تھا. ہم نے وہ پروگرام ایک مطلب شروع کیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے میں ہمارے پاس 50 کے قریب سینئرز انڈیا, پاکستان سے اور سری لنکا سے اکٹھے ہو گئے. کتنی دیر میں؟ 3 مہینے میں. واو. تو وہ جب یہ ہوا اتنی کوئکلی, ہم نے سوچا تو تھا کہ ایک پائلٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے اب اگر 50 لوگ آپ کے پاس ہیں جو ان کو ضرورت ہے سوشلائزیشن کی, تو بس پھر ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا. پھر تھوڑے عرصے بعد وہ کام اتنا اور زیادہ ہو گیا کہ مطلب ہم کچھ اور کرنا بہت ہی مشکل تھا. پھر ہم مطلب سلولی مطلب ہم لوگ بالکل, میں اور میری وائف 100% ہم نے کمٹ کیا ہیومن انڈیور کو ہی. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ آپ کی جو ریزن ہے, کہ وہ ریزن آپ کے اپنے اندر سے نکل آئی, آپ کی والدہ جس کی آپ ضرورت کے لیے آپ نے کمیونٹی کو انوالو کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اس طرح کی کم ہی اگزامپل ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے اندر سے نکل رہی ہے, دین یو ریئلی اون دا کمیونٹی. اچھا, آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہیومن انڈیور کی تھوڑا سا بریفلی بتائیے کہ یہ آپ نے بتایا یہ کون سے سال میں شروع ہوئی؟ 2004 میں. 2004 میں شروع ہوئی. کام تو تھوڑا سا پہلے شروع کیا, لیکن رجسٹرڈ جو ہے وہ ہم نے 2004 میں فارملی کی. اچھا نور صاحب, یہ بتائیے کہ اب تو ماشاءاللہ ہیومن انڈیور بڑی گرو کر چکی ہے, لیکن اس کے کیا کیا پروگرامز ہیں, کس طرح کے پروگرام ہیں؟ تو دیکھیں, ہم نے جو سب سے پہلا پروگرام شروع کیا وہ تو میں نے بتایا کہ سینئرز کا سوشلائزیشن پروگرام وان کے اندر شروع کیا. تو وہ پروگرام جو ایک چھوٹا سا تھا, اس وقت تقریباً یارک ریجن کے اندر 9 جگہ پہ ہے, اور 700 سے زیادہ سینئرز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. 700 سے زیادہ؟ ہاں جی, اسی آپ کے پروگرام کے اندر؟ ہاں جی, ہمارے پروگرام کے اندر ملٹیپل پروگرامز ہیں, ملٹیپل پروجیکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں جو ڈفرنٹ کمیونٹیز کے ہیں. لیکن ہر پروگرام جو ہے وہ سینئرز کو بالکل وہ انہی کی مطلب ٹیلر کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے, چونکہ مطلب سینئرز کا تو ایک چیز تھی, پھر دوسرا ہمیں ہمیشہ سے جب میں ایز این امیگرینٹ آیا تو ظاہر ہے یہاں پہ ہم نے اور بھی بہت ساری فیلیئرز بھی لوگوں کی دیکھیں, مشکلیں بھی دیکھیں, لیک آف ریکگنیشن جو ان کی کریڈینشلز کی تھی وہ دیکھی, ڈسکریمنیشن بھی دیکھی جیسے ہوتی ہے. تو ہمارا تو ایک جو دوسرا میجر پروگرام ہمارا ہے وہ امیگرینٹ سے ریلیٹڈ ہے, کہ ہم امیگرینٹس کو کیسے ہیلپ کریں, کہ جو ورکنگ ایج میں لوگ ہیں انہیں ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس پرووائڈ کر دیں, کچھ ٹریننگ دے دیں, اور پھر انہیں ہیلپ کریں. سو ایک یہ ہے. تھرڈ, ان جنرل جو ہمارا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی بلڈنگ, کہ اب نیو کمرز آ رہے ہیں, ریفیوجیز آ رہے ہیں, لوکل کمیونٹی ہے, ایک مسٹرسٹ ہوتا ہے سم ٹائم, کہ کوئی نئی کمیونٹی آتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, تو ایک وہ مطلب جنریٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا, مطلب ایک دوسرے سے سارٹ آف خوفزدہ ہوتے ہیں, ملتے نہیں. تو وہ ہمارا ایک ہے, اس کو ہم کمیونٹی سوشل انکلوژن کہتے ہیں, کہ ہم پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم ویریس کمیونٹیز کو اکٹھا کرتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ اوکیزنز پہ. اب جیسے عید پہ, اس عید پہ ہم نے بہت سارے اٹالینز کمیونٹی ممبر وان سے بلائے, انڈینز کمیونٹی ممبرز ہمارے ہمیشہ سے ہمارے گروپس میں ہیں, تو ہم ساروں نے مل کے مطلب جو عید, بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں, وہ منائی. اچھا, تو اس میں پھر یہ کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے ہو کیسا, تو ایک لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے جو انکلوژن کا ہے, کہ آپ نے اٹالینز کو بٹھایا, بیچ میں انڈین بھی ہوں گے, بنگلہ دیشی, پاکستانی, افغانی سارے ہوں گے. تو اس کے علاوہ اور کس طرح سے آپ کا ہوتا ہے, اور کون سے ایسے پروگرام ہیں جس میں آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ تو ایک تو سوشل انکلوژن ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک ہماری جیسے ہم اپنے آفس میں پلیسمنٹ کرتے ہیں, ہماری ڈفرینٹ کام کی جو چیزیں ہیں
ہم اس میں نیو کمرز کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے جوائن کریں. اب جیسے نئے جو افغان کمیونٹی ممبرز آئے تھے بہت سارے, تو ان کے لیے ہم نے پریکٹیکل جو چیزیں تھیں کچھ کریٹ کی تاکہ وہ آ کے تھوڑا سا یہاں کا ورک پلیس کا جو ماحول ہے, رولز ریگولیشنز ہیں, اس قسم کی چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں, تاکہ جب وہ جاب کے لیے اپلائی کریں پھر ہم ان کا ریفرنس بھی بن جاتے ہیں. پھر ایک انہوں نے پریکٹیکل کام بھی کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی سیٹلمنٹ, اگر ٹرمینالوجی آپ نے یوز کرنی ہو, سیٹلمنٹ سینئرز کی ہیلتھ اینڈ ویلنس, جو سوشل میں نے آپ کو کی آئسولیشن, اس کا سیریس امپیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ کے اوپر. اگر آپ فرض کریں اکیلے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں یا انڈیا سے آئے ہیں, اور آپ کے پاس کام بھی نہیں ہے اور آپ کے کوئی دوست بھی نہیں ہے, تو آپ کی ہیلتھ سسٹم کا بھی نہیں پتا, تو آپ تو دوسرے دن مطلب ڈپریشن میں چلے جائیں گے. پاکستان ہندوستان سے آنے والے بندے کو تو جا کے کافی شاپ پہ کافی مانگنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اتنے سوال ہوتے ہیں کہ اسی میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کون سی کافی پینی ہے. نہیں بالکل. تو یہ کہ وہ ایسی جو چیزیں ہیں, تو مطلب ایک تو سیٹلمنٹ ہمارا ہے سب سے میجر ہمارا سینئرز کا کام ہے, اسی کے ایکویولنٹ سیٹلمنٹ ہے. سوشل انکلوژن جو ہے وہ مطلب جو جنرلی ہم کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں ایز کمیونٹی ایونٹس اینڈ ادر تھنگ. اور پھر آف کورس ایک ٹیکنالوجی جو ڈیورنگ کووڈ ہم نے ڈیولپ کیا, تو وہ ایک ٹیکنالوجی پروگرام ہے, بالکل نئی برانچ ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ہے کہ جس میں ہم نے کچھ سینئر فرینڈلی یا لوگوں کو جن کو ڈسیبلٹیز ہیں یا ادر کوئی پرابلمس ہیں, ان کے لیے ہم نے اسپیشل قسم کے ٹیبلٹ اور ٹیکنالوجی کریٹ کی ہے, جس سے وہ مطلب کنٹینیو کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا پروگراموں میں, اور آلسو مطلب اپنی فیملی فرینڈ سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. انہیں بہت ساری ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے کسٹمائز کیا. بالکل ان کے لیے آسان ہے, وہ بالکل ان کے لیے آسان ہے. میں آپ سے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 3-4 بزرگ ہیں ایسے جن کا مجھے ہفتے میں ایک دفعہ فون آتا ہے کہ پتر نہیں فون تو نہیں چل رہا, اور ساری ٹیبلٹ تے ویڈیو نہیں چل رہی. سو آئی ہیو ٹو ہیلپ دیم سم ہاؤ. تو وہ ایسی ہے کہ وہ بالکل ان کے لیے آسان ہے. وہ پھر ہم کسی نیکسٹ ٹائم کسی پروگرام میں بات کریں گے, کیونکہ وہ ایک ہمارا ٹوٹل نیا ایک مطلب سیکٹر ہے. بالکل, کیونکہ وہ جو ہم نے چیز کی ہے وہ بالکل آج تک کینیڈا میں کسی اور نے نہیں کی. تو یہ ہے کہ شکر ہے میں اپنی جو انجینئرنگ تھی بیک گراؤنڈ اس کو لا کے میں نے ایک چیز سوشل سروسز کے حوالے سے مکس اپ کر دی, اور مطلب وہ اس وقت بڑا سکسیسفل پروگرام ہے اکراس اونٹیریو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اونٹیریو سے باہر بھی انٹروڈیوس کرا سکیں, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے فنڈنگ چاہیے, اس کے لیے ریسورسز چاہیے, جو کہ ہم نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ہمیں دیں تاکہ سینئرز اکراس کینیڈا جو ہے وہ بینیفٹ کر سکیں. اچھا, اب ایک سوال ہے. جی I'm playing devil's advocate role. ایسا نہیں ہوگا, نہ میں ایسا چاہتا ہوں. امیجن کریں کہ کل سے ہیومن انڈیور بند ہو جاتی ہے. ہیومن انڈیور بند نہیں ہو سکتی. نہیں, میں امیجن کروں, جس طرح کہتے ہیں نا آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے, اس میں لوگوں کو کیا نقصان ہوگا, کون لوگ سفر کریں گے؟ دیکھیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں سارے کے سارے لو انکم ہیں, vulnerable ہیں, پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں, نیو کمرز ہیں جن کے فیملی فرینڈز نہیں ہیں, وہ نیو کمرز ہیں جو جاب ایج میں ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے vulnerable ہیں. اچھا, تو ظاہر ہے وہ سارے کے سارے لوگ امپیکٹ ہوں گے, کیونکہ جس طرح ہم نے آپ نے ارلی جیسے بات کی نا کہ ہم نے ہیومن انڈیور اس لیے نہیں تھی شروع کی کہ ہمیں کسی نے پیسے دے دیے تھے یا سم تھنگ, رائٹ. ہمارا ایک مقصد تھا کہ اچھا اگر ہماری فیملی میں یا میری مدر کو یہ پرابلم ہے, یا میں ایز اے نیو کمر آیا ہوں, میں نے 10 اور لوگوں کو دیکھا ہے ڈیفیکلٹی, ہم ان کو کیسے مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میں 15-16 سال 17 سال انجینئرنگ میں رہ کے اب مطلب I was successful in a way کہ مجھے اس طرح کی مشکلیں نہیں آئیں. تو مجھے تھا کہ اچھا میں سسٹم کو جانتا ہوں, میں کچھ نہ کچھ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے وہ ساری چیزیں پھر اسی لیے کی. باقی یہ کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہیومن ڈائیور کبھی بھی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. میں بیسیکلی یہ سوال میں اس طرح سے بھی پوچھ سکتا تھا, میں نے سوال کو خراب کر کے پوچھا. میں یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ آپ کے جو بینیفیشریز ہیں, ایک تو ان کی تعداد بیسیکلی 2-4 لوگ اگر
بینیفٹ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ صرف جو آپ کے ایڈلٹس جو سینئرز ہیں وہی 700 ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے جو بہت سارے لوگ جو آ رہے ہیں جو کہ نئے آتے ہیں, ینگ لوگ آتے ہیں جن کا تجربہ نہیں ہے, تو وہ ایک لمبی تعداد ہے. میرے ذہن میں ایک ہے اس کا, میں نمبر آپ کو میں دے دیتا ہوں. ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اکسانے والا سوال پوچھ رہا تھا. نہیں, وہ ہے یہ کہ ہمارے تقریباً پچھلے سال ہم نے تقریباً 6000 سے زیادہ لوگوں کو سرو کیا ہے. واو. تو سینئرز, نیو کمرز, افغان نیو کمرز, پھر ٹیکنالوجی پروگرام جو اکراس اونٹیریو ہے, یہ ساروں کو اگر ہم ملا لیں کہ قسطیں, تو ایوریج تقریباً 6 سے زیادہ بٹوین 6 and 7,000 بن جاتے ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ کیپیسٹی میں ہمارے سے بینیفٹ کیا ہے ایک سال کے اندر. پچھلا سال جو تھا یہ کووڈ کا سال تھا. اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کووڈ میں آپ پہ کیا بیتی, آپ کی تنظیم پہ کیا بیتی, اور آپ نے کمیونٹیز کو کیسے سرو کیا. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. شکریہ. ناظرین, ہم جا رہے ہیں مختصر سے وقفے پہ, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خوبصورت اور دلکش زیورات کا بے مثال مرکز مکہ جیولرز آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک, جہاں آپ کو ملے گی آپ کی پسند کی کنگن, چوکر, ست لڑا, جھمکے, چندن ہار, بے شمار ڈیزائن کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں. تو آج ہی تشریف لائیں 7086 ایئرپورٹ روڈ, مسیساگا. آپ کی جویلری دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے, مکہ جیولر سے لیے ہیں کیا. Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder, vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarion warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. ڈکسی الیکٹرانکس اور اپلائنسز پچھلے 16 سالوں سے خریداروں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم لگاتار 4 سالوں سے خریداروں کی پہلی پسند بنے رہنے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. ہم کچنرز، باش، ورلپول، LG، سیمسنگ اور جنرل الیکٹرک کے آتھورائزڈ ڈیلر ہیں. 5 سٹار خدمت کا لطف لیں. ہم آپ سبھی کو ٹی وی سب سے زیادہ رعایتی داموں پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں. www.dixieelectronics.ca ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا ابھی کال کریں 905-625-5900. سبھی بہت ہی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں جو آپ بآسانی سے لے سکتے ہیں. At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, جلیبیاں اور فریش نان. تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new
बैंकेट हॉल, गार्डन इवेंट सेंटर। आपका ज़ौक देखकर लोग कहेंगे क्या ज़ौक है आपका। कॉल राइट नाउ 9056257786। ज़ौक वालों के लिए। नाज़रीन, एक दफ़ा आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं ख्वाब घर में। वो कोरोना का पीरियड जो मैंने भुगता, आपने भुगता, तकरीबन पूरी दुनिया ने भुगता और नूर साहब ने भी भुगता। तो नूर साहब, हम बात कर रहे थे कि आप कोरोना के दौरान आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी और उसके चैलेंजेस क्या थे और कैसे आपने सर्व किया कम्युनिटी को। तो देखें, एक तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी अच्छा, लेट मी रीस्टार्ट। सो जो बहुत सा जब कोरोना का मतलब चैलेंज आया तो बहुत सारा जो सोशल सर्विस सेक्टर या बिजनेसेस की ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस थे, उनको पता ही नहीं था कि कोरोना से डील कैसे करना। फिर हर एक दायरा गवर्नमेंट ने शटडाउन्स कर दिए, तो अब हर बंदा तो घर बैठ गया। तो उस वक्त फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम सबसे बड़ा जो मेरा चैलेंज था वो ये था कि जो सीनियर्स हैं जो पहले ही आइसोलेटेड थे, जो अकेले थे, अब अगर वो घर में बैठ जाएंगे तो उन पे क्या बीतेगी। तो हमने एक टैबलेट बनाया जिसको हमने कहा कि ये सिंप्लीफाइड टैबलेट है। उसका पहले जिक्र कर। हाँ जी, वो बिल्कुल सिंपल के सीनियर सिर्फ टच करे तो वो प्रोग्राम के अंदर चला जाता है। उसमें कोई उनको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं मतलब पेश आई। बस उन्हें ये समझा दिया कि आपने ऑन करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे चार्ज करना है, और जब आपने प्रोग्राम जाना है तो हर थर्सडे को या हर वेंसडे को आपने इस बटन को प्रेस कर देना जूम के को, वो जूम ऑटोमेटिकली हमने प्रोग्राम कर दिया कि वो अंदर चले जाए। तो उसको हम कहते हैं सिंप्लीफाइड टैबलेट। तो हमने वो बनाया, तो हमारा जो था सारे के सारे सीनियर्स वो विद इन फर्स्ट जो 2 मंथ थे वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्सरसाइज ऑनलाइन कर रहे थे, प्रेयर्स ऑनलाइन कर रहे थे, जो उनके सोशल प्रोग्राम पहले कम्युनिटी सेंटर के अंदर होते थे उसी टाइम पे हमने उनको जूम पे कर दिया। अच्छा। प्लस हमने उनको टैबलेट्स दे दिए जिनके अब ये भी हुआ कि टैबलेट्स लोगों के पास कुछ के पास थे, लेकिन जब बच्चे और बड़े घर में रहना शुरू हो गया, सीनियर्स के हिस्से टैबलेट आता ही नहीं था, राइट, वो सारे बाकी लोग कर लेते थे। तो हमें मतलब क्विकली हमने यूनाइटेड वे से, गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो से जब हमने ये डेमोन्स्ट्रेट उन्हें किया तो उस वक्त मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने हमें फंडिंग दी, जिसके थ्रू हमने तकरीबन 750 के करीब अक्रॉस ओंटारियो ऐसे लोग जिनके पास टैबलेट्स नहीं थे, जिनके पास डेटा नहीं था, जिनके पास इंटरनेट नहीं था, उनको हमने वो टैबलेट भेज दिए। वो टैबलेट के अंदर ही इंटरनेट भी था, हर चीज़ उसके अंदर थी, कंप्लीट सिस्टम। वो बस उनको एज लॉन्ग एज उनके पास है वो कनेक्ट कर सकते हैं किसी जगह। उन्होंने फिर वो टैबलेट उस कनेक्टिविटी के लिए आपके साथ प्रोग्रामों में यूज़ भी की। हाँ जी, वो फिर हमारे साथ भी करते थे उनके अपने प्रोग्राम। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग कोविड वो फ्लरिश इतनी की है कि मतलब हम लोगों ने जहाँ लोगों ने के प्रोग्राम शट डाउन हुए, हमारे जो थी ऑनलाइन अटेंडेंस जो थी रेगुलर प्रोग्राम से 40% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई, प्रोग्राम्स भी मोर हो गए। मैं तो ये कहूँगा कि आपने एक ऐसी चीज़ जिसका हल कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल। Even I have to go on the Zoom meeting, मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर ये बुजुर्गों को खास तौर पे जो वैसे ही आइसोलेटेड है, अगर उसके इसमें पहुंचा दिया तो इट वाज अमेजिंग। तो एक तो ये सबसे बड़ा जो आई थिंक हमारी अचीवमेंट है। फिर यह कि फूड डिलीवरीज थी, सीनियर्स को बहुत सारे सीनियर्स आइसोलेटेड थे, घर अकेले थे, न्यू कमर्स बहुत सारे जो सीरियन जिनको हमने पहले मदद की थी, इन सारों का चैलेंज था फूड डिलीवरीज का कि फूड नहीं है, फिर यह कि उनके पास इनकम इतनी नहीं है कि बाहर जा सकें, छोटी छोटी जॉबें करते थे वो ख़त्म हो गई, कुछ और चीज़ें। तो हमारा एक जो सेकंड बड़ा मेजर पोर्शन था वो फूड डिलीवरीज का था ड्यूरिंग कोविड के पीक पीरियड में। मतलब फर्स्ट जो फ्यू मंथ्स थे या फर्स्ट 6 मंथ 8 मंथ्स उसमें हम लोग डिलीवरीज करते थे फूड। हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे लोकल जो पॉलिटिशियंस थे वो डोनेट कर देते थे, हम उनको फिर आगे वॉलंटियर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ जिसमें वैक्सीन्स नहीं थी, लोगों का डर बहुत सारा था, इट वाज मुश्किल कि वॉलंटियर कहाँ से ढूंढें, लेकिन शुक्र है हमने मतलब अच्छी तरह केयर की अपनी कम्युनिटी की, खासकर वल्नरेबल लोगों की, कि दे हमारे साथ कनेक्ट भी रहे, फिर उन्हें सपोर्ट भी मिली। फिर उन्हें यह कि जब इसकी भी सपोर्ट तो फिर उन्हें होप भी होती है कि अच्छा जब चीज़ें, और फिर जब वैक्सीन बन गई तो हमने हर बंदे को कन्विंस भी किया कि आप वैक्सीन लें जल्दी से जल्दी।
تو ہماری کمیونٹی میں کوئی ویکسین ہیزیٹنسی نہیں ہے جو جن لوگوں کو ہم سرو کرتے ہیں ہیومن انڈیور کی طرف سے. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے جو تھا وہ ملنے کا، وہ ظاہر ہے فزیکلی تو نہیں مل سکے، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں میں رابطہ بحال کر دیا. بالکل. لیکن یہ کہ جو سارا پینڈیمک کے دوران ایک ایشو چل رہا تھا کہ یہ ویکسین لگوانی، کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. جی جی. تو کوئی ایسے بھی آپ کو آئے مسائل کہ جن کو آپ کو کنونس کرنا پڑا؟ یا نہیں، ہمیں اس طرح ہوا کہ ہم نے شروع سے ہی، اصل میں پرابلم وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کو غلط قسم کی مطلب اگر آپ کو غلط انفارمیشن آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہیں یا آپ کسی ایسی جگہ سے لیتے ہیں جو ان آتھینٹک ہے، بہت یوٹیوب پہ پڑی ہوئی تھی، تو مطلب وہ لوگ پھر ظاہر ہے انہیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہماری کمیونٹی جو ہے ریگولرلی، ہم نرسیں یا ہیلتھ آفیشلز ہمارے پروگرام میں ہر منتھ آتے تھے. اچھا. وہ آ کے پریزنٹیشن کرتے تھے کہ اچھا ایسے کریں، سیف ایسے رہیں. جب پھر ویکسین کا ہوا، پھر ویکسین سے ریلیٹڈ پروگرامز ہم نے ایشو کیے، نرسز بلائیں، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا ہمارے تو کوئی ویکسین کا مے بی ایک آدھ کیس ہمارے مطلب تھاؤزنڈس میں ہو، لیکن وہ بھی ظاہر ہے ان کو ہم نے کنونس کر لیا بعد میں. تو صرف یہ کہ اچھی انفارمیشن، ایکوریٹ انفارمیشن ہو تو کمیونٹی. پھر یہ کہ ہم نے جو 15-16 سال سے اپنا ٹرسٹ بلڈ کیا ہوا ہے کمیونٹی سے. میں اگر کوئی چیز کہتا ہوں اپنی کمیونٹی کو، جو بھی ہیں وہ اٹالین بھی ہو سکتے ہیں، سینئر انڈیا سے، پاکستان سے، یا ان کے فیملی ممبرز، وہ سارے کے سارے لسن کرتے ہیں. وہ ایسے آرگو اننیسسری نہیں کرتے کہ جی اچھا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ اچھی طرح پراپر طریقے سے کمیونٹی کو کانفیڈنس میں لیں تو پھر پرابلم نہیں ایسے ہوتے. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ گھروں میں ان کو فوڈ بھی سپلائی کرتے تھے، جی جی، تو آپ کا خاصا بڑا نیٹ ورک ہے جن کو آپ، جو آپ کے بینیفیشریز ہیں. جی جی. تو آپ کے پاس بہت بڑی والنٹیئرس کی ٹیم ہے، کیسے آپ کر رہے تھے؟ ہماری آن دی ایوریج ہمارے 50 کے قریب والنٹیئرس ہیں آرگنائزیشن میں. جو کووڈ میں ظاہر ہے یہ نمبر بہت چھوٹا ہو گیا تھا، تو کووڈ میں 50 بھی اویلیبل نہیں تھے، لیکن جو اویلیبل تھے پھر یہ کہ ان سے ڈبل ڈیوٹیز لیں. پھر یہ کہ ظاہر ہے رسک بھی تھا، پھر وہ پروٹوکال فالو کرنا، رسک کو میٹیگیٹ کرنا کہ میک شور. تو مطلب نمبر واز اسمالر، لیکن یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جہاں لوگوں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا وہاں ہم نے 20 گھنٹے بھی کام کیا، جسٹ تاکہ میک شور کہ اچھا ایک دفعہ. لکیلی ہمارے پاس وین ہے اپنی، اس میں ایک ہی دفعہ مطلب بھری چیزیں ٹرپ پہ نکل گئے 3-4 لوگ، رائٹ. وہ سارے دے کے شام تک واپس آ گئے. تو یہ کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی کی جس کی وجہ سے ہم اپنے کلائنٹس کو جن کو ضرورت تھی ہم ان کو سرو کر سکے. اچھا، یہ بتائیے کہ جو یہ تو تھا کہ آپ کمیونٹی کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے ڈیورنگ پینڈیمک، لیکن ایز آرگنائزیشن جی جی آپ کا ایک ڈفرینٹ سیٹ آف چیلنجز ہوگا جو آپ نے فیس کیا ہوگا اس طرح. ہاں جی. وہ کیا تھے؟ تو اس میں جو 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے پہلے سارے پروگرام جو تھے ان پرسن تھے. جب ان کو آن لائن کرنا پڑا تو سٹاف کی ایجوکیشن بھی چاہیے. جہاں اپنے سینئرز کی ٹریننگ کی وہاں سٹاف کی بھی ٹریننگ. سٹاف تو سوشل ورکر تھا نا، وہ بالکل ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ تو اس کی نہیں تھی، رائٹ. ان کو ٹرین کرنا. پھر یہ کہ جو کانٹریکٹرز تھے ان کو بھی ٹیکنالوجی کا، ٹھیک ہے وہ ٹیبلٹ یا چیز آپریٹ کرنی تو آتی ہے، لیکن اگر آپ نے ڈسپلے کرنی ہے ایکسرسائز سم تھنگ وہ ضروری تھا. پھر یہ ہے کہ سٹاف جو تھا بہت سارے، کچھ تو کمیٹیڈ تھے، وہ ہمیشہ آئے. کچھ جو تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آفس نہیں آئیں گے. اب یہ کہ وہ بائی لا جو بھی تھیں ہمیں وہ بھی اکاموڈیٹ کرنے پڑے. تو سٹاف واز لمیٹیڈ. پھر یہ کہ اگر کسی کو کووڈ ہو گئی تو بندہ اب اگلے وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے فیملی ممبر مہینے کے لیے وہ بندہ غائب ہے. یا تو کووڈ سے زیادہ کووڈ کا خوف مار رہا تھا ان دنوں میں. تو بہت ساری ایسی زیادہ چیزیں تھیں. لیکن یہ کہ جن لوگوں نے کمیونٹی اپنے آپ کو کمٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، وہ پھر نہیں دیکھتے کہ پینڈیمک ہے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں، وہ دے فائنڈ دیئر وے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ مجھے تو آپ کی جو پروگرام کی بیک بون نظر آتی ہے ڈیورنگ کووڈ، وہ تو آپ کا جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، جو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں ایزی یوز ہونے والی ٹیبلٹ ہے وہ ہے. تو یہ آپ نے بتایا کہ کووڈ کے دوران ہی آپ کو یہ آئیڈیا ہے، تو یہ کب تک آپ کی تیار ہو گئی تھی؟ ہم لوگوں نے 1 مئی کو
ٹیبلٹس دینے شروع کر دیے تھے. یہ مارچ میں تو وہ سارا 15 مارچ کو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا نا, تو 6 ویک کے اندر اندر ہم نے بنا کے, آپ نے اس کو ڈیزائن کر کے اس کو پروٹوٹائپ بنا کے ہم نے دینے شروع کر اینڈ یو دیا. آر ایبل ٹو جنریٹ ریسورسز. ہاں جی, نہیں پہلے تو ہم نے اپنے پیسوں سے جو ہمارے پاس پروگرام تھے ان سے شروع کیا نا. پھر جب وہ لوگوں نے دیکھا, مطلب اور دوسری آرگنائزیشن نے دیکھا, پھر مطلب ہمیں ظاہر ہے زیادہ فائنینشیل ریسورسز چاہیے تھے دینے کے لیے. اب اگر آپ 700 ٹیبلٹ کو ملٹیپلائی کریں, ڈیٹا ہر مہینے 10 گیگ اور یہ ساری چیزیں, اور اس میں ڈیٹا کی بھی پیمنٹ ہیومن انڈیور کر رہی تھی اور ٹیبلٹ فری تھی. ہاں جی, ہم نے اور ہماری آرگنائزیشنز نے گورنمنٹ سے فنڈنگ لے کے سینئرز کو فری دیے. اچھا, میں ویسے کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس طرح کی ٹیبلٹ کے لیے پے کرنے کو تیار ہوں گے. تو موسٹ ویلکم. اس سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کا تو وان میں کام ہے یا وان سے باہر, لیکن یہ آپ کا ٹیبلٹ والا پروگرام تو انٹیریو وائڈ ہے. یہ انٹیریو وائڈ ہے. تو آپ کی آرگنائزیشن سے جو لوگ وان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی سروسز کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر لیں. تو 2 چیزیں ہیں, اگر تو پروگرام ہمارا فنڈڈ ہے اکراس دا پروونس یا جی ٹی اے میں, پھر تو ہم ان کو ڈائریکٹلی سرو کر دیں گے. اگر فرض کرو ہمارا پروگرام سرو نہیں کر سکتا, تو پھر ہم اپنی کوئی پارٹنر آرگنائزیشن ڈھونڈیں گے ان کے ایریا میں, کیونکہ ظاہر ہے وہ سروسز کے لیے وہاں تو نہیں آئیں گے نا, انہیں تو کوئی لوکل آرگنائزیشن چاہیے. تو ہمارے پارٹنرس ہیں بہت سارے, پھر ہم ان سے کسی سے کنیکٹ کر دیں گے انہیں, اور جو بھی میک شور کہ جو بھی سروسز انہیں چاہیے وہ ان سے اویل کریں. اچھا, آپ اپنا جو ہے آخر میں بھی آپ سے پوچھوں گا, لیکن اگر آپ اپنا فون نمبر جو ہے آرگنائزیشن کا یا کوئی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو بھی دکھا سکیں. تو فون نمبر جو آرگنائزیشن کا ہے وہ تو ہے, میں انگلش میں بولوں گا, تو 905-553-9291. یہ تو ہمارا آفس کا فون نمبر ہے. ٹھیک ہے. ای میل جو ہے وہ آپ میری یوز کر لیں, noor.din@humanendeavor.org. So Human Endeavor, humanendeavour.org. noor.din@humanendeavor.com. org. آرگنائزیشن فار آرگنائزیشن کے لیے. اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا اور وقفہ کرتے ہیں. ناظرین, آپ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. خوبصورت اور دلکش زیورات کا بے مثال مرکز مکہ جیولرز, آپ کی خوشیوں میں برابر کی شریک, جہاں آپ کو ملے گی آپ کی پسند کی کنگن, چوکر, ست لڑا, جھمکے, چندن ہار, بے شمار ڈیزائن کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں. تو آج ہی تشریف لائیں 7086 ایئرپورٹ روڈ, مسیساگا. آپ کی جویلری دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے, مکہ جیولر سے لیے ہیں کیا؟ Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder, vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarion warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। ख़वातीन हज़रात, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नूर साहब, ये बताइए कि जैसे हम यहाँ पे हेल्थ किसी क्लिनिक में देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, लेकिन जो सोशल सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप उसमें वैरायटी ला सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, डू यू थिंक इट इज़ you can distinguish it from others or it has some different traits जो इसको दूसरों से, आपकी कोई टेक्निक्स अलग से हो, आपकी अप्रोच अलग हो, कैसे मुमताज करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? श्योर। तो देखें, एक तो ये कि जो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी, हमारे पास कोई इटसेल्फ प्लान नहीं था। हमने एक चीज़ शुरू की एक सर्टन काज के लिए, फिर हमने, जैसे कहते हैं ना, वी लर्न एज यू गो काइंड ऑफ मॉडल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है कि हम जो चीज़ भी हमें कोई कम्युनिटी इशू नज़र आता है, हम उसको सोचते हैं कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें, और फिर उसी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दूर साहब, एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट, जी जी, और आप इसको बिजनेस की तरह चला रहे हैं। बिजनेस जो है वो फॉर प्रॉफिट होता है। हाँ जी। तो इज इट नॉट ऑक्सीमोरॉन? ये तो आपस में क्या, मेक मी, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट। श्योर। सो नहीं, मेरी जो मैंने एंटरप्रेन्योरियल का वर्ड यूज़ किया था वो मैंने अप्रोच के हवाले से यूज़ किया था। अच्छा। कि जो एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच होती है ना, वो बहुत एग्रेसिव होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो नॉर्मली बिजनेस ही जो होते हैं उनको उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती, उन्होंने खुद सर्वाइव करना होता है। ठीक है। तो आप जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एप्पल उठा लें, HP उठा लें, IBM उठा लें, वो बहुत छोटी छोटी शुरू हुई और फिर वो ग्रो हुई। ठीक है। इसी तरह मतलब नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो होता है ये हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होता है कि इन्हें पैसे फंडिंग आए गवर्नमेंट से, फिर ये कोई काम करें। ठीक है। वेयर एज एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच इज़ वेरी डिफरेंट। उसमें ये होता है कि अच्छा आपके ज़हन में एक आइडिया है, आप उसको किसी न किसी तरह अपने मतलब रिसोर्सेज जनरेट करके या कुछ करके आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका मॉडल ले आते हैं, फिर आप फिर दिखाते हैं लोगों को और वो फंड करते हैं। हमने हमेशा यही किया कि हमारे सब प्रोग्राम जो थे हमने इनिशिएट किए एज मॉडल प्रोग्राम अपने फाइनेंसिस से, लेकिन हमें पता था कि ये ज़रूरत है कम्युनिटी के अंदर। जब वो मॉडल लोगों को नज़र आ गया तो फिर फंडिंग वाज वेरी इजी टू टेक गवर्नमेंट। ये बहुत सारी कई तंजीमें ऐसी हैं, मैंने पाकिस्तान में भी देखी, यहाँ पे भी देखी, कि जिनको फंडिंग पहले आती है और वो फंडिंग आइडिया देती है। हाँ जी। उनके पास अपना आइडिया कुछ तरह से कम होता है। अच्छा, इससे मेरे अगला जो सवाल है कि आपने कुछ तो आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन ये है कि आपने कुछ देर पहले कहा था कि ह्यूमन एंडेवर बंद नहीं हो सकती। अभी आपने ये बड़ा मुश्किल सी टर्म यूज की, एंटरप्रेन्योरियल, मेरी जुबान ही लड़खड़ा जाती है कहते हुए। तो ये आपकी सस्टेनेबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आप इस कदर कॉन्फिडेंट है कि हम यहाँ खड़े हैं और हम ये काम कर रहे हैं? ठीक है। देखें, इसमें एक तो ये कि हम लोगों ने हमेशा कोशिश की कि हमारे पास वॉलंटियर्स हों बहुत सारे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में, और मतलब कम्युनिटी से हमें वो अवेलेबल हैं। सेकेंडली फ्रॉम फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं
اگر خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑتی ہے ان کو اسکیل ڈاؤن کرنے کی تو ہم پروگرام اسکیل ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم اس کو لو بجٹ پہ بھی رن کر سکتے ہیں ڈیورنگ مشکل ٹائم کے اندر. اور یہ ہوا ہے کئی مشکل ٹائم پہ. مثال دیں ذرا مجھے, اٹس ویری انٹرسٹنگ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے. دیکھیں اب بہت جو کام 100 روپے میں ہونا ہے آپ اس کو 50 میں کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ کس طرح انوویٹ کرتے ہیں, مطلب اپنی جدت, جس سے اردو میں ہم جدت ہی کہتے ہیں انوویشن کو, بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہے. جب وہ ضرورت ہوگی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو بہت ساری چیزیں, مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے سٹی آف وان, مطلب یہ کسی بھی کمیونٹی کے اندر ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں کسی دوسرے پارٹنر سے, کسی دوسرے انڈیویجول سے, کسی اور مطلب بزنس, پرائیویٹ بزنس سے بھی آپ ان لوگوں کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ فنڈنگ کسی وجہ سے ختم بھی ہوتی ہے تو اب ظاہر ہے یہ جیسے اگر ہمارے 750 جو سینئرز ہیں, ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ان کو ہم کہیں کہ جی پروگرام بند ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے طور پہ ایسے ریسورسز جنریٹ کریں گے کہ ہم اس جو اگر شارٹ فال ہو تو اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. اور یہی جب انٹرپرینیوریل کی بات کرتے ہیں, یہی اپروچ لوگ بزنس میں بھی کرتے ہیں. جب حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں وہ اپنے کٹ کر لیتے ہیں ایکسپینسز, کچھ اور چیزیں ایسے کر کے, لیکن اپنا بزنس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اسی طرح ہم ہیومن انڈیور میں کرتے ہیں کہ فنڈنگ اگر کم بھی ہوتی ہے ہمارے پروگرام ایز اٹ ول کنٹینیو. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اچھا ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کا ماڈل, اور اس سے بہت ساری اور تنظیموں کو سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسے ناظرین میں لوگ شامل ہیں جو کوئی اس طرح کی سماجی تنظیمیں چلا رہے ہیں, تو اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں تو وہ یقیناً نور صاحب سے رابطہ کریں, اور یہ ان کے پروگرامز کے حوالے سے بھی, اور پھر آرگنائزیشن کی جو آپ کی ٹیکنیکس ہیں اس حوالے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کوئی چیدہ آرگنائزیشن کی ایک اسٹرینتھس لسٹ آؤٹ کریں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے. دیکھیں ایک چیز تو ہم ہمیشہ جو کہتے ہیں انٹرپرینیورل, میں 2 دفعہ ریپیٹ کر لیا, ایک ہم کہتے ہیں سیلف ریلائنس, کہ آپ ہر کام جو آپ نے کرنا ہے آپ کو ود ان یور کمیونٹی آپ کو لوگ مل سکتے ہیں جو والنٹیئر کریں گے. فرض کرو آپ کی IT کی کاسٹ ہے آرگنائزیشن میں, ٹھیک ہے, اگر بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے, اب یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ مجھے اس کے لیے کوئی والنٹیئر اچھے کمیونٹی سے مل جائیں جو یہ کر دیں, رائٹ. تو آپ کو ایک اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کمیونٹی کے اندر کہ لوگ ٹرسٹ کریں, وہ آپ پہ بلیو کریں کہ اچھا ہیومن انڈیور یا کوئی اور آرگنائزیشن جو کمیونٹی کے اندر ہے وہ ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے, اور ان کا جو کمیونٹی میں ورک کا ماڈل ہے وہ ویری آنیسٹ اور مطلب کمیونٹی لیول پہ ہے. جب وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انوویشن مطلب ہر چیز ضروری نہیں ہوتا کہ, دیکھیں آپ یہ ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے پرانے زمانے میں اتنے پیسے نہیں تھے ہوتے, ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ بڑے تھوڑے پیسوں میں ساری چیزیں اچھے طریقے سے کر لیا کرتے تھے. اب جو ہے از ویری ڈفرینٹ. اب یہ کہ ہر چیز آپ کی کاسٹ کے حساب سے بے حساب زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے کریٹیو ہوں تو وہی کام جو مطلب یہاں اب سمپل اگزامپل دیکھ لیں, لوگ جاتے ہیں کسی لوکل سٹور پہ, اگر آپ سے ان کا فلائر اٹھا کے ایک چیز اس دن خریدیں جس دن وہ سیل پہ ہو تو آپ کو ہاف پرائس سے بھی کم بھی مل جاتی ہے, رائٹ. تو تھوڑا سا اگر آپ کریٹیو ہوں دیکھیں تو آپ بہت سارا کاسٹ جو ہے اپنی کم کر سکتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ یہی ٹرائی کی ہے کہ جو منیمم کاسٹ میں ہم آپریٹ کریں تاکہ ہمارا وہ ماڈل جو ہے سسٹینیبلٹی کا, اور اپنے آپ کو میک شور کریں کہ جو کتنے بھی مشکل سرکمسٹانسز ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے پروگرام رن کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کے 50 کے قریب والنٹیئرس ہیں, تو اوپر نیچے کر کے, تو آپ کا پیڈ سٹاف کتنا ہے؟ ہمارے پاس 16 ہیں فل ٹائم اینڈ پارٹ ٹائم. واو, اچھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, سمجھائیے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن چاہے وہ بزنس ہو یا ناٹ فار پروفٹ ہو, اس میں ایک چیز مینجمنٹ ہوتی ہے. جی. آپ اور یہ جو ہوتا ہے سوشل سروس والا کام ہے, اس میں آپ ایک بزنس آرگنائزیشن والی مینجمنٹ نہیں اس طرح سے چل سکتی. تو ہاؤ ڈو یو مینیج, آپ لوگوں کو کیسے انوالو رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز تو آپ کی پروگرام ہے جو کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں, انہیں لوگوں کو نظر آنا چاہیے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جو 750 ہمارے سینئرز ہیں, یہ ہمارے ساتھ پچھلے جب سے ہم نے آرگنائزیشن شروع کی ہے
آلموسٹ اس وقت سے ہمارے ساتھ. ان کے جو اس وقت وہ اپنے گرینڈ کڈس اپنے پروگرام میں اپنے ساتھ لاتے تھے رائٹ, وہ اب بڑے ہو گئے. وہ ساروں نے, ان کے فیملیز نے ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ ورک کیا ہے پچھلے 15 سال. یہ جو لوگ ہیں جا کے گھروں میں بتاتے ہیں کہ اچھا ہم نے کیا کیا, کیسے ہیومن انڈیور ہماری کیئر کر رہی ہے رائٹ. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ایک آپ کا کمیونٹی کیپٹل اگر آپ اس کو کہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ہوا ہے بہت اسٹرانگلی کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے بچے پھر ان کے گرینڈ کڈز دے نو کہ اچھا یہ آرگنائزیشن پچھلے 15 سال سے یہاں پہ ہے, اور ہمارا جتنے بھی انکاؤنٹرز ہماری فیملی کے ہیں دے آر ٹرسٹ وردی کانٹیکٹس. تو پھر اس کے مطلب وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہیں. یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, آپ نے ایک آرگنائزیشن کو فیملی بنا دیا, پیپل ہیو اسٹارٹڈ فیلنگ اٹ لائک فیملی. آپ یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ یہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے کمپیوٹر بھی دے دیتے ہیں کہ جیسا. تو وہ یہ بتائیے کہ بہت سارے مثلا میرے پاس ذاتی طور پہ گھر میں 2-3 کمپیوٹر پڑے ہیں جو میں یوز نہیں کر رہا, تو اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گے, کیا وہ کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے یا ریسٹ آف دا کمیونٹی آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہے آپ کے کام میں؟ دیکھیں, اگر ایک ہمارا ایک بیس ماڈل ہے کہ i3 سے اوپر لیپ ٹاپ یا اچھا اگر آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ اویلیبل ہے تو ہم آپ سے اٹھا سکتے ہیں اس کو, ہم اس کو ریفربش کر کے ہم اس کو کمپیوٹر ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ آپ نے ارلیئر بات کی, اب ایک آپ نے ڈونیٹ کر دیا, ہمیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں. مینی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہمیں دے دیتی ہیں, اپنے جب لیز پہ آف ہوتے ہیں وہ ہمیں دے دیتی ہیں, ہم لا کے اس کو ریفربش کر کے اگر کوئی چیز تھوڑی سی زیادہ کرنی ہو کم کلین کر کے ری انسٹال کر کے ہم آگے دے دیتے ہیں. تو یس, اگر مطلب کمیونٹی کے پاس ہوں اور مطلب ہماری ایکسیسیبلٹی مطلب ہم ان کو ایکسیس کر سکیں ایزیلی, اگر کوئی 100 میل دور ہے تو وہ تو پھر ہم مشکل ہے ہمارا جانا, لیکن ود ان جی ٹی اے اگر ہوں تو I'm sure کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس نیک مقصد میں تو اپنے ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ مساگا اور اس کے قریب کے علاقوں میں ہیں, اگر وہ کوئی ایسا کمپیوٹر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو یہ آواز ٹی وی کے آفس میں اگر لے آئیں تو ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہی رول ہے نا کمیونٹی کا کہ آپ خالی آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, سب کمیونٹی ممبرس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ سارے تھوڑا تھوڑا بھی کریں کنٹریبیوٹ تو مطلب اگر یہاں پہ یا کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم وہاں سے پک کر لیں تو یہ سب سے آسان ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. نور صاحب, میں رسمی طور پہ نہیں, آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, شکریہ, اور اٹ واز ویری انفارمیٹیو, اور میں یقیناً آپ کے پاس آگے اور بھی چیزیں سیکھنا چاہوں گا. اور آپ کے کچھ 1-2 چیزیں ہیں جس میں ہم کو آپ کے خاص طور پہ جو بزرگوں کے لیے آپ نے جو ٹیبلٹس بنائی ہیں اس کے لیے ہم آپ کو پرابلی ایک اور دوسرے پروگرام میں دعوت دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ ٹریننگ کے لیے بھی درخواست کریں گے. بالکل. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے آپ کو بھی یہاں سے مفید انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کے ذہن میں سوال بھی آ رہے ہوں گے. آپ آواز ٹی وی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ہیومن انڈیور سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کسی ایسی ہستی کے ساتھ جو جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتی ہے, اگلے خواب گھر میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.